بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شام کی فوج نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ ناظرین، اب جو جنگ ہے اس کا دائرہ کار بڑھ گیا ہے، ایک دو نہیں بلکہ پورے 4 ممالک نے اسرائیل کو گھیر لیا ہے۔ اب سیریا اس وجہ سے اٹیک کر رہا ہے کیونکہ سیریا کی فوج کو سیریا کے فوجی ٹھکانوں کو اسرائیل نے نشانہ بنانے کا پلان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسرائیل کی فورس سیریا کے اندر جاتی، وہاں پر سیریا کی آرمی کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی، شام نے ایک نیا جنگی میدان کھول دیا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ حماس نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک اس نے جو میزائلیں داغی ہیں وہ ساری کی ساری کچرا تھیں، اس نے سارے کا سارا گند نکالا ہے ابھی تک، اور اصلی میزائلیں تو ابھی تک اس نے استعمال ہی نہیں کی، اور اسرائیل والے ہماری اصلی اور نئی میزائلیں جو ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، اسرائیل کی ایئر فورس نے آج پھر کارروائی کر کے نہتے چھوٹے بچے جو تھے فلسطین کے وہ شہید کر دیے ہیں۔ معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سیریا نے بڑا اٹیک کیا ہے، ایک نہیں بلکہ 3 میزائل داغے ہیں۔ یہ میزائل اسرائیل کے ان علاقوں پر گرے جو اسرائیل نے زبردستی اور ناجائز طریقے سے فلسطینیوں سے چھین کر وہاں اپنے لوگوں کو بسا ڈالا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان میزائلوں کی زد میں آ کر 7 اسرائیلی جاں بحق ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گولن ہائٹس کا معاملہ جو ہے وہ ذرا پرانا ہے۔ سن 1967 کے اندر اسرائیل نے کارروائی کی تھی۔ اسرائیل نے جنگ کر کے سیریا سے گولن ہائٹس والا علاقہ لے لیا، اور اسی کو چھڑوانے کے لیے آج سیریا کی فوج جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگاتار اٹیک کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ کار بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف سیریا فلسطین کے جنگجو حماس اور دوسری جانب لبنان اور جارڈن کے ممالک ہیں، انہوں نے اس کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ اسرائیل کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر تو لبنان کے اوپر اسرائیل کارروائی کرتا ہے تو لبنان کے اندر جو ہے حزب اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ حزب اللہ ہی بیسیکلی لبنان کی گورنمنٹ چلاتا ہے پیچھے سے، اور حزب اللہ والے لگاتار ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر حزب اللہ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا لبنان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایران ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک کرے گا، اسرائیل کے اوپر۔ اس کے علاوہ آج حماس نے ایک بیان جاری کیا۔ حماس کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ ابھی تک جو میزائلیں اس نے داغی ہیں اسرائیل کے اوپر وہ بہت کم رینج کی تھی۔ یہ سمجھیے کہ یہ تو ایک ٹافیاں تھی، بیسیکلی یہ اس نے اپنی جگہ صاف کرنے کے لیے اسرائیل کے اوپر داغی۔ اصلی میزائلیں جو ہیں وہ حماس نے ریزرو رکھی ہیں، تو اسرائیل والے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسرائیل کی ایئر فورس کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان جہازوں کو گرانے کے لیے لمبی دوری کی میزائلیں حماس کے پاس موجود ہیں، اور حماس ان میزائلوں کا استعمال کر کے اسرائیل کے جہاز گرا سکتا ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ حماس نے اپنی ان میزائلوں کو جو ابھی تک اس نے اسرائیل کے اوپر گرائی ہیں ان کو کچرا قرار دیا ہے کہ ابھی تو ہم کچرا استعمال کر رہے تھے، اصلی جو کھیل ہے وہ اب شروع ہوگا۔ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ قطر کے اندر اسرائیل کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی، اور اس ریلی کے اندر حماس اور حزب اللہ کے اعلیٰ حکام یعنی سپریم لیڈر وہاں پر موجود تھے، جو قطر کے لوگوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر قطر بھی شامل ہو چکا ہے۔ سال 2014 کے اندر بھی اسرائیلی ایئر فورس نے کارروائی کی تھی غزہ کے اوپر اور بہت سارے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ آج بھی جو شہید ہو رہے ہیں وہ فلسطین کے چھوٹے بچے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 47 بچے ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جن کی عمریں 2.5 ماہ سے لے کر 12 سال تک بتائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس چھوٹی عمر میں حماس کے ساتھ ان بچوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، ان بچوں کا ایران کے ساتھ اب کیا تعلق ہوگا، اور یہ بچے کیا حزب اللہ کو پلان کر رہے ہیں، کیا حزب اللہ کے اٹیک کو سر انجام دے رہے ہیں یا ان کے یونٹس کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔